ادھر لگا دوسرا آواز نہیں جائے گی نا ڈاکٹر صاحب. اپنا لایا کرو آپ آ کے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید. یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وان تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسرور. میرے انتہائی قابل احترام صاحب مجازین سلسلہ عالیہ، معزز خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم تمام بہن بھائیوں کو دین اسلام پر یہاں جمع فرمایا. اس کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمیں عملی زندگی میں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. معزز خواتین و حضرات، موضوع کے حوالے سے جب بات بیان کی جا رہی تھی تو تزکیہ نفس یا تصوف یا کیفیات قلبی اور اس کا تعلق جو عملی زندگی سے ہے، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے مختصر حصہ کلام ذات باری تعالی سے، اس کا ترجمہ عرض کر کے اس کی تفسیر کو اسی نہج پر عرض کروں گا. اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی میں ارشاد فرمایا اور مخاطب فرمایا تمام لوگوں کو، تمام مخلوق کو. ترجمہ عرض کرتا ہوں، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے، سو تم ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. اصولی بات عرض کروں، قرآن کریم کلام ذات باری تعالی ہے. قرآن کریم میں اقوام سابقہ کے حالات بیان ہیں، ان کے کردار پر جو کچھ مرتب ہوا وہ بیان ہے. وہ حالات جو بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پیش آئے اس پر گفتگو، اس پر رہنمائی موجود ہے. وہ ضروریات زندگی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جن کے لیے رہنمائی لیتے، ان پر موجود حصے، اور وہ حصے جو اس زندگی کی ہیں اور وہ حصے جو مابعد زندگی کے ہیں وہ بیان. قرآن کریم پر جب یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو عمومی جب تفسیر آتی ہے یا ترجمہ آتا ہے اس سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی اللہ جل شانہ کا کلام ہونے میں شک نہیں ہے. بے شک یہ حصہ بہت اعلیٰ ہے، بے شک یہ حصہ بھی صحیح ہے، لیکن جب آپ اس کے معنی بعید میں جائیں گے تو لا ریب فیہ کے تحت ہر وہ اصول آ جائے گا جو قرآن کریم اس بشر کو مخاطب فرماتا ہے اور اس کی رہنمائی فرماتا ہے. وہ اصول، وہ ضوابط جو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے پسند فرمائے ہیں،
ان تمام حصوں کو تمام پہراؤں پر، جس انداز سے آپ اس کا پیمانہ لینا چاہیں، جس انداز سے اسے تولنا چاہیں، جس انداز سے رہنمائی لینا چاہیں، ہر پہلو میں کوئی شک نہیں ہے، حتمی رائے بیان فرما دی گئی ہے۔ اسے آپ ایمان کے حصوں سے لیں، اسے آپ عبادات کے حصوں سے لیں، اسے عبادات کے ذاتی پہلو سے لیں، دعوت و تبلیغ کے حصوں سے لیں، اسے معاملات پر لائیں، ذاتی زندگی کی بات کریں یا معاشرے کی بات کریں، ہر جگہ ہر پہلو میں کوئی تشنگی نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ رائے ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور متقی جو ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اردو میں جو ترجمہ کر جاتا ہے جس سے ڈر ہو۔ تقوی کیا ہے؟ ڈر۔ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جب متقی پر بات بیان فرماتے ہیں اور اس کی تفسیر بیان فرماتے، وہ فرماتے تھے کہ اردو کی وسعت نہیں ہے، اتنی حامل نہیں ہے کہ عربی زبان کے جو تراجم ہیں یا تفاسیر ہیں ان کا احاطہ کر سکے۔ وہ فرماتے ہیں یہ ڈر کے ہر حصے کو لفظ ڈر کہا دیتا ہے، لیکن جب قرآن کریم میں متقی کی بات آئے گی تو جو محبوب کے روٹھنے کا ڈر ہے، ایسی کیفیت ہوگی متقی کی کہ ہر عمل کو جانچے کہ اس عمل سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، وگرنہ تو مار کے ڈر کو بھی ڈر کہہ دیتا۔ تو متقی کا لفظ بیان فرماتا ہے ھدی للمتقین۔ اب بات اس تعلق کی ہے جو خالق سے اس مخلوق کو درکار ہے، بات اس تعلق کی ہے جس کے لیے خالق نے اس مخلوق کو پیدا فرمایا۔ جب بندہ اس تعلق پر، اس نیت پر، اس رشتے کو استوار کرتا ہے جو مخلوق کا بندگی سے ہے، تو پھر اسے ایسی ہدایت نصیب ہوتی ہے جسے کسی پہلو میں کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوتی۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ سینسز سے کرتا ہے، اور مخلوق کا خالق سے آشنا ہونا ذاتی سینسز سے یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ وہ عظیم ذریعہ ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جو وہ ایک ایک حصہ جو اللہ کریم کو پسند ہے اور ایک ایک وہ حصہ جس سے اس نے منع فرمایا اور عند اللہ ناپسندیدہ ہے، اس سے مخلوق کو آشنا کرتی ہے۔ اسی ایمان کے ظاہری حصوں سے لے کر ایمان بالغیب تک، زندگی کے موجود حصوں سے لے کر اخروی حیات تک اور ابدالآباد زندگیوں تک آشنائی کا سبب بنتے ہیں۔ تو قرآن کریم پر جب آپ تلاوت کی نظر سے آتے ہیں، تفسیر کی بیان کرنے یا تفسیر سننے کے آتے ہیں، تو اصولی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی حصہ حیات کا ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہاں سے رہنمائی نصیب نہ ہو سکے۔ بات اس تعلق کی ہے جو میں نے اور آپ نے جس کی نیت باندھنی ہے، اور اس کی بھی حصے عطا اس رب العالمین نے عطا فرمانے ہیں، لیکن اس تعلق کی ابتدا جو ہے وہ میرے اور آپ کی نیت سے ہے، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اور جب بندہ خالص نیت لے کر اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بارگاہ عزتی سے کسی کی دعا، کسی کی التجا خالی جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، اور جب اس کے تحت قرآن کریم کو آپ تلاوت کریں گے تو فقط یہ بات سامنے نہیں رہے گی، جو حق ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایک ایک وہ لفظ جس کا ترجمہ بھی نہیں بیان کر دیا گیا، حروف مقاطعات ہیں جیسے، لیکن ان کی بھی اسی طرح اجر اور ثواب ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو زندگی کے معاملات میں دیکھیں گے تو جو آج کا موضوع ہے اس پر آپ کو ہر آیہ کریمہ رہنمائی کرتی ہوئی ملے گی۔ اب یہ ہم پر انحصار ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو مقدس کتاب کر کے اس کو دیکھنا باعث ثواب سمجھ کر، اور اگر اپنی اس مصروف ترین زندگی جسے ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی مصروف ترین زندگی ہے، موقع ملے تو چند حصے تلاوت کیے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے رکھ دیتے۔ اگر اسے سمجھا جائے،
اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی حاصل کی جائے تو عین وہ فقہی حصے جو ہیں وہ اور واضح سمجھ آتے چلے جاتے ہیں، جن کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اجماع آج تک ہم تک پہنچانے کا سبب ہے۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سارے کا سارا وہی ہے جو عند اللہ ہے، اس میں وہی متلف کی بات آئے یا وہی غیر متلف کی بات آئے، چونکہ قانون فطرت تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، احاطہ فرماتا ہے۔ بات اس خلق کی ہے جس کا حصہ آپ بھی ہیں اور جس کا حصہ میں بھی ہوں۔ ہماری چوائسز کیا ہیں، ہمیں درکار کیا ہے؟ جب اس نظر سے آپ دین اسلام کو سیکھنے کی کیفیت سے، اور بلکہ اگر اس سے زائد میں کہہ دوں کہ جیسے ہم اونرشپ کرتے ہیں کہ اللہ میرے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہیں، اور جب بات دین اسلام کی آئے تو ہم کہتے ہیں یہ مولانا کا ہے، یہ علماء کا کام ہے دین کو سمجھنا، پڑھنا، بیان کرنا، قرآن کریم کا پڑھنا، حفاظ کا کام ہے اسے یاد کرنا۔ حالانکہ جب اس آیہ کریمہ کی ابتدا پر آتے ہیں تو یہاں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس، تمام مخلوق خدا کو اللہ نے ارشاد فرما، تمام اولاد آدم کو اللہ رب العالمین جب مخاطب فرما رہے ہیں تو اس میں زندگی کا ہر پہلو داخل ہے، جیسے میں نے کہا ہر آیہ کریمہ رہنمائی فرماتی ہے۔ تو یہ اس کی شان کریمی ہے کہ یہ ساری عطائیں دے کر استعداد وجودی ہو، ذہنی ہو، یہ حق موجود ہیں، اور اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے جنہوں نے حق اختیار فرمایا، فقط بیان نہیں فرمایا، اختیار فرمایا، مخلوق کی تربیت کی، اپنے روبرو تصحیح فرمائی۔ اور اسی معاشرے میں جو آج ہمارا سوال ہے کہ تصوف یا کیفیات قلبی جو ہیں یہ عملی زندگی سے ان کا جو حصہ تعلق ہے وہ کیا ہے؟ اب اسی عملی زندگی میں انبیاء اور رسول نے زندگی مبارک بسر کی ہے، اور اگر ہم دین کو یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہونا معمولات زندگی سے کٹ جانا ہے تو یہ ہماری سمجھ ہو سکتی ہے۔ دین اسلام تو ہر حصے کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ انبیاء اور رسول نے زندگی کے ہر پہلو، معاشرے کے ہر حصے میں، ہر معاملے میں خود بھی حصہ لیا اور اسے اختیار فرمایا، اس کی تربیت بھی فرمائی۔ ایمان کے پہلو لے لیں، آپ عبادات کے حصے لے لیں، ذاتی حصوں سے لے کر مخلوق تک کی بات لے لیں، پھر ذاتی حصوں میں جو معاملات کا پہلو آتا ہے، کوئی ایسا حصہ نہیں ہے ایک کپڑے کے اوڑھنے سے لے کر اور ایک بچے کے کان میں اذان دینے سے لے کر اور زندگی کے پورے تسلسل سے گزرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی تک کہیں کوئی جھول نہیں ہے، کوئی کمی نہیں۔ اب ہے کیا؟ ہم کسی ملک میں آتے ہیں، یہاں آج میں آپ کے ملک میں بیٹھا ہوں، اگر کوئی میں ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر دوں گا تو کیا اس بات پر مجھے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ یہاں نیا آیا ہوا ہے اور یہاں کے قوانین سے واقف نہیں ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ جب تم اس ملک میں آئے تو تمہارا قوانین کا جاننا یہ تمہارے ذمہ ہے، تو تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، اس لیے تمہیں قانون جو ہے اس کے مطابق جو جرم ہے سزا دے۔ جب اتنی ساری بات کے لیے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم ہر حصے کو جانیں، تو بحیثیت مسلمان دین اسلام کا جاننا علماء کے سپرد کر دیں گے تو پھر ہمارے معمولات زندگی میں سکھ اور سکون کہاں سے آئے؟ تصوف سے متعلق جب بات آئے گی تو معزز خواتین و حضرات، تصوف کو مافوق الفطرت قوت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ بیماریوں کو صحت میں بدلنے اور بے اولادوں کو اولاد کے حصوں تک پہنچانے کا نام تصوف نہیں ہے۔ اگر اس کو دین اور حق کے مقابل ان چیزوں کو لا کر دیکھیں گے تو یہ تو بڑی عام سی حصے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں بھی عطا فرما رہا ہے جو اس کی شان کو مان ہی نہیں رہے، جنہوں نے تکفیر کے پہلو اختیار کیے، جنہوں نے ناشکری کے حصے اختیار کیے، جنہوں نے اس کے ساتھ شرک کیا، یہ حصے رزق کے، صحت کے، ضروریات زندگی کے وہ مالک کل کائنات تو انہیں بھی عطا فرما رہا۔ تو یہ تو عمومی حصے ہیں۔
تصوف وہ حصہ ہے جو نہاں خانے دل سے اس ارادے کو باندھنے کا سبب بنتا ہے جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبب بنتا ہے۔ اب بات سمجھ، تعلق اور اس حب کی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس کارگاہ حیات کا جو مالک ہے حق وہی ہے جو اس نے بیان فرمایا، حق وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، تو ہم عمل شروع کر دیں۔ وگرنہ کیا ہوگا، آج ہمارے اپنے معاشرے میں اس کی مثال موجود ہے۔ میں اس بھری محفل میں اگر یہ سوال کر دوں کہ عمومی حصے جو ایمان کے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت باری تعالیٰ ہے، فرشتوں کی ہے، کلام ذاتی کی ہے، جو حصے پہلے آئے ہیں ان کی ہے، انبیاء سابقہ کی بات ہے، موت کی بات ہے، جنت اور دوزخ یا آخرت اور روز معاشر کی بات ہے، کون ہے جو یہ ہم میں سے بحیثیت مسلمان یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کہے کہ میں نہیں جانتا عمومی احکامات دین۔ اسی طرح اگر میں عبادات پر کہہ دوں کہ کون ہے جو یہ نہ جانتا ہو معزز خواتین و حضرات کہ نماز فرض ہے، یہ نہ جانتا ہو یا نماز کے اوقات کیا ہیں یا ادائیگی کیا ہے، نوافل تک کے حصوں کو جانتے ہیں، تسبیحات تک کو جانتے ہیں، سنا ہے حدیث شریف تک شناسائی ہے کہ فرض کے بعد کس حصے کی جو ہے تسبیح کی جائے تو اس کا اجر اور ثواب کیا۔ پھر اسے آپ معاملات میں لے آئیں، کون ہے جو یہ کہے مجھے حرام کا نہیں معلوم، کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے حلال کا نہیں موجود۔ تو پھر اس حقائق کو جانتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ عمل نہیں مجھ سے ہو سکا، تو پھر سمجھ آتی ہے نا کہ ایک ٹریفک قانون کا جاننا اور اس پر سزا کا اطلاق ہونا، اس کا یقین کتنا مضبوط ہے کہ ہم رانگ پارکنگ نہیں کر رہے، ایک اشارہ غلط کراس نہیں کر رہے۔ تو وہ یقین کہاں ہے کہ مالک یوم الدین کے ایک روز اس کے حضور جا کر حاضر ہونا ہے؟ وہ یقین اور وہ محبت کہاں ہے جب ہم نعت مبارک پڑھتے ہیں تو کیا کیا انداز کرتے ہیں، بلکہ حد ادب سے بھی تجاوز کرتے چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ روز ہمارے درمیان نہیں ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی جب لیا جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور کوئی کلام نہ ہو، ادب ہو، لحاظ ہو، درود پڑھا جائے۔ کیا یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب موت کی بات آتی ہے تو کیا یہ ہمارے الفاظ نہیں ہوتے کہ اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ مہربانی فرمانے ہیں؟ جب قیامت کی بات آتی ہے تو شفاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یادوں میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو پھر عمل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کہنا اور اس کہنے کے ساتھ یقین کی کیفیت کا ہونا، یہ دو باتیں۔ جب یقین کی کیفیت مضبوط ہوتی ہے تو عمل بندہ اس کے مطابق کرتا ہے، اس لیے کہ وجود انسانی میں عقل کی حیثیت وزیر کی ہے، وہ نفع اور نقصان تو بتا سکتی ہے، وہ حکم نہیں دے سکتا۔ لیکن قرآن کریم سے احادیث مبارکہ تک آئیں اور احادیث مبارکہ سے آپ اپنی عملی زندگی تک آئیں، آپ کو سارے معاملات گواہی دیں گے کہ بندہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ ہمارے قلوب میں کیا بھر گیا ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اظہار محبت بھی کرتے ہیں، کلام ذاتی کو بوسے دیتے ہیں اور آنکھوں سے لگاتے ہیں اور عمل نہیں کرتے؟ یا اس زندگی کا تسلسل ایسے ہی چلتا رہے گا؟ اقوام سابقہ بھی موجود ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے آباء و اجداد کی حیثیت رکھتے تھے، کیا وہ سارے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ میں پچھلے سال یہاں بیان کر رہا تھا تو جب بات آ رہی تھی تصوف سکھانے کی تو میں اپنے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر کر رہا تھا۔ آج جب میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ میرے تعارف میں بات کر رہے ہیں تو اللہ شاہد ہے کہ میں اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا میرا تعلق تو شیخ اور سالک کا ہے، شاگرد کا ہے، یہ اس کی محبت، وگرنہ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ میرے اللہ مجھے موقع دے، میں مخلوق کے سامنے اس صدا کو بلند کروں کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ ہم سے کون سا کردار جو ہے وہ اس کا
درکار ہے کہ ہم کون سا کردار ادا کریں، اور میں اپنی محبت سے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بھائیوں، اپنے عزیزوں کو یہ صدا عرض کر دوں، اور میں اتنے کا مکلف ہوں۔ میرے بیان میں لالچ شامل نہ ہو، میرے بیان میں کوئی میرا غرور شامل نہ ہو، میرے انداز مخاطب کی کوئی رائے میرے ذہن میں نہ ہو، خالص اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے، اور اپنی زندگی کے حصے کو نہیں، اپنے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے جو روز معاشر اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور ایک ایک حصے کا جواب دینا ہے، ایک ایک وجود نے شہادت دینی ہے، اس زبان نے بھی وہاں شہادت دینی ہے کہ بار اللہ تو نے مجھے اسے عطا فرمایا، تو نے اسے طاقت عطا فرمائی، تو نے اسے ایسی جگہ پر بیان کرنے کا فرمایا جہاں سے لوگ سن رہے تھے، بار اللہ اس نے وہاں تیری بات نہیں کی، اس نے وہاں اپنی بات کی، اپنی بڑائی کی بات۔ تو میں تو اس بات کو سوچتا ہوا گزر جاؤں، اللہ میری غلطی، میری کوتاہیاں مجھے معاف فرمائے، اور لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ لیکن اے باب گرامی، جب آپ ڈھونڈو گے تو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا اپنے آپ۔ پورا معاشرہ چاہے وہ پریکٹیکل لائف سے ہے، پورا معاشرہ چاہے وہ جینی شعبوں سے ہے، ہر ایک کا مخاطب دوسرا ہے، ذات کو کوئی نہ دیکھ رہا ہے، نہ مخاطب کر رہا ہے، نہ اس بات کو کھنگال رہا ہے، تو پھر جھگڑا کائے کا ہے، پھر سکون نہ آئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب کلام ذاتی کسی حصے کو بیان فرماتا ہے، دوسرے حصے کا خود رد ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں روشنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہاں یہاں اندھیرا نہیں ہے، جب روشنی ہے تو اندھیرا نہیں ہے، اور جب یہاں کہہ دیا جائے کہ یہاں اندھیرا ہے تو پھر یہ کہنے کی کہاں ضرورت بچتی ہے کہ روشنی نہیں ہے۔ اس حق کو کب ہم نے سمجھنا ہے؟ یہ مخاطبین اللہ رب العالمین نے تو کل انسانیت کو مخاطب فرمایا، اور یقین رکھیں میں جو آپ سے کم علم اور گنہگار آدمی گزارشات پیش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس پورے حال میں کوئی ایسا فرد بیٹھا ہوگا جو معمولات زندگی میں بھی مجھ سے زیادہ شعبوں میں کام کر رہا ہوگا۔ میں اس غلط فہمی میں بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اس پورے حال میں کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا جو زندگی کے دنیا کے امور میں بھی مجھ سے زیادہ شعبوں میں کام کرتا ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ معمولات زندگی چھوڑ دیں، آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ کاروبار چھوڑ دیں، آپ ارن کرنا چھوڑ دیں۔ حدود و قیود دین مقرر فرماتا ہے، ان حدود کے مطابق اس زندگی کو بسر کرنا اللہ کے قرب کا سبب بنتا چلا جاتا ہے۔ اب روزی تقسیم فرمائی مالک کل کائنات نے، تو کیا روزی ارن کرنے کے لیے نہیں جانا ہوگا؟ اب جب روزی کمانے جاؤ گے تو کیا کسی کا چھینو گے تو وہ بہتر ہے؟ کسی کا چوری کرو گے تو وہ بہتر ہے؟ اور کون سا قانون اور کون سی اخلاق اس کو اعلیٰ کہے گی؟ ذاتی اور نجی محفل میں بھی بات کرو گے تو خود بھی اس کو بہتر نہیں کہو گے، خود بھی اسے برا ہی کہو گے۔ تو اور دین اسلام کیا بیان فرما رہا ہے؟ محنت کا بیان فرما رہا ہے، کسی سے زیادتی نہ کی جائے، اپنی محنت اپنی مزدوری کی جائے، اپنی وجودی اور ذہنی استعداد کو بروئے کار لا کر امور دنیا کو اختیار کیا جائے۔ جب رزق کے حلال کمانے کا حکم ہے اور طیب کھانے کا حکم ہے اور اس کی تکمیل میں نکلو گے تو یہ تمہارے اور میرے قدم کیا عبادات کے درجے میں نہیں جانا شروع ہو جائیں گے؟ اسی دنیا کو جسے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام دنیا کو اللہ کی پسند کے مطابق اختیار کرنے کا نام ہے۔ عبادات پر جب بات آتی ہے تو ہمیں بار لگتی ہیں، نمازیں بھاری لگتی ہیں۔ کیوں بھاری لگتی ہیں؟ اس تعلق کی کمی ہے۔ لوگ محبوب کی محبت میں کھانا چھوڑ گئے، سونا چھوڑ گئے، جان جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ایک بندے کی ایک بندے سے محبت ہے، اور بندے کا مزاج یہ ہے کہ ایک سال ملو تو اس کا مزاج اور ہے، دوسرے سال اسے ملنے جاؤ تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، سوچتا ہے یہ وہی بندہ ہے۔ ایک دفعہ کسی پر جان دے رہا ہے، دوسری دفعہ اسے جان لینا بھی گوارا نہیں ہے۔ کیا یہ روزمرہ کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟
تو وہ تعلق جو اس رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا بندگی کا، جب جاؤ، جس لمحے جاؤ، جس حالت میں ہو پلٹ آؤ، اسے قبول ہے۔ اور کیا چاہیے مجھے اور آپ کو؟ اس زندگی کے تسلسل میں جس میں زندگی آگے آگے ہے اور ہم پیچھے پیچھے ہیں، جس طرح آج دوڑ رہے ہیں، اس تسلسل کو اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب کے تعلق کے بغیر رکھیں گے، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور ہمارا ایک وقت آ جائے گا جب آ جائیں گے اور کہیں گے فی ما کنتم مزید، یہاں کیا کرتے رہے ہو، تمہارا تو وقت آ گیا۔ اب جس بات یا جس مصروفیت کو دیکھ کر نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، وہ مصروفیات کہاں گئیں گی؟ کون کہے گا کہ بھائی ٹھہر جاؤ، میں نے آج تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اپنی بڑھائی کی ابھی بات کرنی ہے، میرے بے شمار دوست ہیں، میرے پاس بے شمار دولت ہے، میری بہت اولاد ہے، اور میری آواز بڑے دور تک جاتی ہے، تم ٹھہر جاؤ۔ کبھی کسی کی یہ آواز یا یہ آرگومنٹ سنا آپ نے؟ اپنے گرد جو روز ملک الموت آتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں آج دنیا گلوبلائزڈ ہے، اس سارے میں آپ بے شمار طاقتور ترین لوگوں کے نہیں دیکھتے کہ ایک دن کتنا طاقتور ہے اور دوسرے دن اس کے کیا حالات ہیں۔ آج اس کی زبان سے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اور دوسرے دن لوگ اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ میں اور آپ نہیں دیکھتے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ایک سر درد چھڑ جائے نا تو سارے جہان کی مصروفیات بھول جاتی ہے۔ تو یہ تو اس کا احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں پیدا فرما دیا۔ میں نہ ہوتا، ایک میں نہ ہوتا، ایک لحظے کو سوچئے گا، ایک میں نہ ہوتا تو اس کارگاہ حیات میں کیا فرق پڑ جاتا؟ جو یہاں سے چلا جاتا ہے دنیا کی روانی ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا سورج طلوع نہیں ہو رہا؟ کیا سورج غروب نہیں ہو رہا؟ کیا رات اور دن کا تغیر اور تبدل نہیں قائم ہو رہا؟ تو جب میں چلا جاؤں گا تو پھر اس سارے جہان کی روانی میں کیا فرق آئے گا؟ لیکن جب چلا جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میت قبرستان کو جاتی ہے تو 3 حصے اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ ایک اس کی حیثیت، جس حیثیت کا اتنے حیثیت کا جنازہ ہوتا ہے، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا عزیز و اقارب، جتنے عزیز و اقارب حیات ہوں وہ ساتھ جا رہے۔ تیسرا فرمایا اس کے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم عالی ہے کہ جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو ایک حصہ وہاں رہ جاتا ہے، 2 حصے پلٹ آتے ہیں، حیثیت بھی پلٹ جاتی ہے، عزیز و اقارب بھی پلٹ جاتے ہیں، اس کے پاس رہ اعمال صالح جاتے ہیں۔ تو یہ موقع ہے جس میں بھی زندگی بسر کر رہا ہوں، جس میں آپ بھی زندگی بسر کر رہا ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گناہگار ہیں اور میں نیکوکار ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں میں گناہگار ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے آپ سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، اس کی شان کریمی کہ اس نے بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، اس کا احسان ہمیں کلام اپنا عطا فرما۔ اس یا ایھا الناس میں آپ بھی ہیں، اس یا ایھا الناس میں میں بھی ہوں۔ اس کو کبھی میں نے سوچا، کبھی آپ نے سوچا، مالک کل کائنات نے مجھے مخاطب فرما دیا، میرے لیے کلام عطا فرمایا۔ اخروی حیات کی جو بات ہوتی ہے، یوم الس سے لے کر اخروی حیات تک کے ایک ایک پہلوؤں کو دیکھتے جائیں، مخاطبین میں آپ بھی ہیں، مخاطبین میں میں بھی ہوں۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت وہ مقام ہے جو مقربین الہی کے رہائش ہوگی۔ تو اگر ہمیں یہ بھی طلب اس پوری دنیا میں نہیں آئی کہ ہم اللہ جل شانہ کا ایک لحظے کو شکر بھی ادا کر لیں، تو پھر اس دنیا میں ہم نے کیا پایا؟ میں نے عرض کی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ مجھ سے زیادہ، کسی ایک شعبے میں اس کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہوگا، اتنے زیادہ شعبہ جات پر کام نہیں کر رہا ہوگا جتنے میں۔ میاں جب وقت رخصت آتا ہے تو اس تسلسل کا یاد بھی نہیں رہتا، کون سا کام ہے، کس کے ذمہ ہے اور کیسے چھوڑنا ہے، چیزیں چھوڑ جاتی۔ وہی سارا کچھ جس پر ہمارے پورا زور لگا ہوتا ہے وہ وارثین اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، بندہ یہ سارا کچھ چھوڑ کر لحد میں چلا جائے۔
تو ساتھ کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عمل صالح جائیں۔ عمل صالح کیا ہیں؟ وہ حصے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، وہ حصے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تصوف کیا ہے؟ عین صدق دل سے اس کیفیت کا نصیب ہونا جو عمل پر مجبور کرتے۔ پھر بتائیں ان بیماریوں کا علاج، ان تعویذوں کا لینا یہ آلہ ہے، یا اس سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قلبی تعلق نصیب ہو جائے جو عمل ایک ایک اختیار کرے اسے دھڑکا لگ جائے؟ ایسا نہ ہو میرا اللہ مجھ سے روٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ جن حصوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان میں مجھ سے تجاوز ہو جائے یا میں کوئی کمی چھوڑ دوں۔ کون سا حصہ افضل ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب اس بات پر آؤ گے تو میرے اللہ نے تو یا ایھا الناس کو مخاطب، اے مخلوق خدا، اے اولاد آدم، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم، اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق کے ساتھ پیغمبر آئے سو تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہت اچھا ہے۔ لفظ جب رب آتا ہے نا، یہاں مخاطب فرمایا گیا نا یا ایھا الناس، آخر میں بات آتی کس طرف سے آیا؟ لفظ آتا ہے رب، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ اب رب کیا ہے؟ رب صفاتی نام ہے اللہ جل شانہ کا، اور حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس کی تفسیر بیان فرماتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ رب وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت، ہر لحظے، ہر جگہ اور ہر وقت پوری فرمائے، رب وہ ذات ہے۔ تو کیا الرحمن کے تحت تمام ان لوگوں کو بھی زندگی نصیب ہے تسلسل جو تکفیر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں؟ وہ مالک کل کائنات تو انہیں بھی عطا فرما رہا ہے، انہیں بھی رزق مل رہا ہے۔ تو جب اس بات کو دیکھو گے تو اس دو کے درمیان یا ایھا الناس اور رب بیان فرمانے کے درمیان دو چیزیں آ گئیں، پھر زندگی کے سارے تسلسل آئیں گے۔ تو جب آپ زندگی کے سارے تسلسل کو دیکھنا چاہو گے تو کیا اسلام نے ذاتی زندگی کے کسی معاملے میں نشاندہی کر سکتے ہیں جس میں رہنمائی نہ فرمائی ہو؟ کیا معاشرے کے کسی ایونٹ میں، کسی کام میں، کسی لین دین میں، کسی خوشی یا کسی غمی میں کوئی ایک نقطہ اٹھا کر بتا دیں کہ اس میں رہنمائی موجود نہیں؟ پھر تاریخ اٹھائیں، مطالعہ فرمائیں، دنیا کی اعلیٰ اقدار دیکھیں، اعلیٰ قوانین دیکھیں جن سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، اور آج کی دیکھیں، پھر اسے تاریخ کے اوراق پر الٹتے جائیں، واپس چلتے جائیں۔ کوئی بہتر قانون یا بہتر قدر جس سے مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے اگر 14 صدیاں پہلے آپ کو مل جائے، آپ کی سرچ بتائے تو پھر مجھے بتائیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ایک ایک پہلو پر رہنمائی فرمائی ہے، اس میں چاہے ذاتی زندگی آئے، چاہے اجتماعی زندگی آئے، معاشی بات آئے یا معاشرتی بات آئے، ہر حصے پر۔ اور ایک اور چیز عرض کرتا ہوں آپ کو، اسے اپنی زندگی میں دیکھیے، جیسے میں نے کہا نا، سرچ کیجئے گا، سرچ کیجئے گا کہ ہمیں دین اسلام نے کیا کیا سکھایا، اور جب مخلوق نے اس پر عمل کیا تو انہیں دنیا کی زندگی کی بھی کیا معراج ملی۔ پھر ایک اور سرچ کیجئے گا کہ جب کوئی معاملہ پیش آ جائے، دوستوں کے مابین آ جائے، خاندان کے مابین آ جائے، بہن بھائیوں کے مابین آ جائے، والد اور اولاد کے درمیان آ جائے، اس کے لیے حکم ڈھونڈیے گا کہ اللہ اور اس کے حبیب کی رہنمائی کیا ہے۔ آپ یقین مانیں کوئی فاتح اور شکست خوردہ محسوس نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا مقام اور ہر ایک کو اس کا حق اور ہر ایک راضی ہوگا۔ دین اسلام کے اصول جہاں آپ لاگو کر دیں وہاں انصاف دے گا، اور انصاف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا حق دوسرے کو چلا جائے یا طاقتور کی بات جو مانی جائے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ انصاف کمزور کو بھی تحفظ دے رہا ہوتا ہے، اور طاقتور کی جو طاقت ہے اس کو بھی حدود و قیود میں لا رہا ہوتا ہے، اور انسانی معاشروں میں اعتدال کا سبب نظام عدل ہوتا ہے۔ آج ہم جب اپنے درمیان دیکھتے ہیں تو غور فرمائیں کہ بے شمار تفریق ہے، عشق مصطفیٰ سے لے کر بحیثیت مسلمان عمل پیرا ہونے تک کتنی تفریق ہے۔
میں کہتا ہوں کہ جیسے میں تبلیغ کرتا ہوں ایسے اور تبلیغ کوئی نہیں کرتا، اور سب سے بہتر کام ہے کہ میں تبلیغ کروں۔ پھر میں کہتا ہوں نہیں، درس و تدریس سب سے اعلیٰ کام ہے، اور جیسے میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، جیسے میرا مدرسہ ایسا کسی اور کا مدرسہ ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، جیسے میرا زبان و بیان ہے ایسا کسی اور کا زبان و بیان۔ عزیزان من، لفظ میں نکال دو، پسند ذاتی نکال دو۔ اگر تبلیغ میں جھگڑا آ گیا، اگر درس و تدریس میں جھگڑا آ گیا، تعلیم و تعلم میں جھگڑا آ گیا تو بتانا۔ جھگڑا دین میں نہیں ہے، جھگڑا ہماری پسند و ناپسند میں آتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کریم ہے، صدق دل سے اس سے اس کی طلب مانگی جائے، اس سے وہ تعلق جو قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جوڑے مانگا جائے، وہ عطا فرماتا ہے۔ اگر نہیں تمنا یہ تو میاں بڑے لوگ آئے جنہوں نے نہیں اختیار کی۔ ہر ایک اس روز مانے گا جس روز اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اس دن جنہوں نے دنیا میں خدائی کے دعوے کیے تھے، جنہوں نے تمسخر اڑائے تھے، جنہوں نے اپنے زور بازو کو خوب سمجھا تھا، اس دن سارے یہ بھی نہیں بول سکیں گے کہ بار الہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ پھر دوسرے حکم میں آئے گا کہ اللہ جل شانہ کی بادشاہی اس کی بادشاہی ہے جسے کوئی زوال نہیں ہے۔ تو آج جس زندگی میں ہوں اور آپ، ہم اس میں کس طرح بسر کر رہے ہیں؟ اسی پہرائے کو بسر کرنے کے لیے اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ کس زندگی کے پہلو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمائی ہے، یہی روزمرہ کی زندگی عبادت ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ دیکھو، میں بڑا سفر کرتا ہوں، بے شمار مخلوق سے ملاقات ہوتی ہے، اور بے شمار مخلوق مجھ سے ذاتی گفتگو بھی کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ والدین کے اور اولاد کے رشتوں میں آج کیا حالات ہیں۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ بچوں کے آج کل آپس میں جو رشتے ہیں، جو حالات ہیں، وہ کیا ہیں، وہ ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کو کس حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ارن کر کے بندہ جب لاتا ہے تو اس کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ بچوں کو ٹائم دے سکے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ زندگی کی مصروفیات میں صحتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں کہ وہ بندہ اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے معمولات کو خوش اسلوبی سے نبھا سکے۔ اس کے حالات یہ ہیں کہ وہ جھگڑ پڑتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، ایگریشن میں چلا جاتا ہے۔ میں سارے معاملات خود اس زندگی کا حصہ ہوں، اس کو دیکھتا ہوں، بے شمار لوگوں کو سنتا ہوں۔ لیکن جب بندے مومن کا ایمان یہ پختہ ہو کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے، تو اس کو ڈپریشن کا ہو۔ ڈپریشن اسی لیے ہے نا، میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں، میں نے ایک دوست کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں میرے چھڑی تھی۔ آپ سارے شاہد ہیں جو پہلے بیٹھے تھے، ایسا ہی تھا۔ اور اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہی زندگی ہے اور میری اس عمر میں میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، تو میں تو ڈپریس ہوں گا۔ اور اگر میرا ایمان مجھے دستک دے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے مومن کو تکلیف ہو تو اس کے بدلے اللہ اس سے اتنے راضی ہوتے ہیں، اور صرف یہی زندگی نہیں ہے، اخروی حیات ہے جہاں ہمیشہ ہوگی، مجھے ڈپریشن ہوگا؟ یا میں یہ سوچوں گا کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، اس کے صدقے میری غلطیاں معاف ہو جائیں؟ یا میں سوچوں گا کہ اس تکلیف سے آگے اور کسی بڑی بلا سے اللہ رب العالمین نے مجھے محفوظ کر لیا؟ اب بات اس تعلق کی ہے۔ اور بندے مومن کی یہ بیماری ہے نہیں کہ اسے ڈپریشن ہو۔ اور اگر بندے مومن کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے ان حصوں پر پختہ یقین کی ضرورت ہے جو اللہ اور اس کے حبیب نے بیان فرمایا۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہے، تو یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس کے اختیار میں اتنا ہی ہے جیسا وہ کہ ایسا کیوں ہے، اس کا مطلب ہے وہ معترض تو ہو گیا۔ اب جب معترض ہو گیا تو قوت نفس تو اس کے پاس ہے نہیں، وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اس دن جواب تو دینا پڑے گا کہ تجھے اعتراض تھا، یہ جس وجود کی طاقت پر تو نے اعتراض کیا، یہ تجھے کس نے دیا؟ جس زبان سے تو نے لفظ ادا کیا، یہ زبان تجھے کس نے دی؟ جس دماغ میں تو نے سوچا، اس دماغ کو تجھے کس نے دیا؟ تجھے پیدا کس نے کیا؟ تو کوئی شے تو ہماری ہے نہیں۔ تو اس خوبصورت تعلق کی طرف آئیں جو یا ایھا الناس عمومی مخاطب سے ہمیں نکال کر یا ایھا الذین آمنوا پر لے آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن کا وہ
وہ دل جو کیفیات کا حامل ہے، وہ مزین ہو کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی زندگی اس طرح خوبصورت ہوگی جس طرح نمرود نے آگ جلائی تھی، اور اتنی آگ جلائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اندر پھینکنا محال ہو گیا تھا، آپ کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے وہ پنگوڑا انہیں سمجھایا کہ اس طرح کرو گے تو یہ آگ کے درمیان میں جائیں گے۔ اب آگ مخلوق ہے، مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اس نے اس کی صفت بنائی ہے جلانا، اسی نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ قرآن کریم میں شہادت موجود ہے۔ اس زندگی جس کے اسباب کے پیچھے ہم دھکے کھا رہے ہیں، ان اسباب کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب اس سے تعلق استوار ہوگا تو جتنی آگ آ جائے، جتنی تنگی آ جائے، کتنی تکلیف آ جائے، حالات کی جتنی سختی آ جائے، اس کا تعلق ہو تو دل میں ٹھہراؤ آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اگر تکلیف آئے تو بندہ صبر کرے گا، اسی سے اس کی ازالے کی، اسی سے صحت کی دعا کرے گا۔ اگر خوشی اور کامیابی حاصل کی تو یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری وجود کی بات ہے، میری عقل و خرد کی بات ہے، وہ کہے گا میرے اللہ کی عطا ہے، وہ وہاں شکرانہ ادا کر رہا ہوگا۔ اور جب شکر اور صبر کی کیفیت نصیب ہوگی تو پھر بندہ مومن کی زندگی سہل اور آسان نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب تصوف کی بات آتی ہے تو بے شمار لوگ عقیدت سے ملتے ہیں، بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن اکثریت جو ملتی ہے وہ عقیدت سے مل رہی ہوتی ہے۔ ان عقیدت سے ملنے والوں سے بھی میں ایک بات کہتا ہوں، اور معترض سے بھی ایک بات کہتا ہوں۔ عقیدت سے ملنے والوں کو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے معتقد ہو رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ اللہ کی جا رہی ہے اور اس رستے کو اختیار کیا جا رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ کہتے ہیں ہاں اسی لیے۔ تو میں نے کہا اس رستے کا حکم میرے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی تو ہے نا، آپ بھی اسے اختیار فرمائیں۔ اور جب بات آتی ہے معترض کی تو میں اسے کہتا ہوں مخاطب میں نہیں ہوں، ہم سب ہیں۔ دین اسلام کسی کی ملکیت ذاتی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے تمام مخلوق کے لیے۔ مجھ سے مت جھگڑو میاں، محنت کرو، حاصل کرو، میں کب کہہ رہا ہوں کہ میری ملکیت۔ ہر پہلو اور ہر زاویے میں آپ ماننے پر آ جائیں، آپ انکار پر آ جائیں، ہر حصے کے آخر میں بندہ خود کھڑا ہوتا ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا فیصلہ اختیار کرتا ہے، کس راہ کو پسند کرتا ہے۔ اور جب بات ان حصوں کی آتی ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یقین مانیں اس زندگی میں بھی یہ بہتر ہے۔ جب دینی اصول اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آئے گا، تکلیف اور تنگی نہیں آئے گی، اور حقیقی جو کامیابی ہے جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے۔ اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، انحطاط آتے 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 یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ جی اگلا جہان کس نے دیکھا؟ اور بھائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تو پھر آپ کے ساتھ اور ماننے میں رد کرنا کیا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو؟ کبھی سوچو تو صحیح۔ ایمان بالغیب پھر کیا ہے؟ جب مانا ہے تو اس میں معترض ہو کر مانا ہے یا منوان مانا ہے؟ اور اگر منوان مانا ہے تو پھر تو یہ گنجائش ہی نہیں، اگر گنجائش ہے تو پھر مانا نہیں ہے میاں، ڈھونڈو ماننے میں کہیں نقص ہوگا۔ تو جب بات اس کی آئے گی، اور جب ہم کہتے ہیں نا میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے میں نماز ادا کر سکوں، میرے دنیا کے معاملات ہیں، وہ فرماتا ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ جو ما فی السماوات والارض فرمایا، یہ جہان کا مالک تو وہ ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا۔ یہ اپنی غلطی اور نقص ہے اپنی سوچ کا جو بندے کو غلط فہمی میں لیے جا رہا ہے۔ پھر یہاں پہنچ کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اور اس آیہ کریمہ کی جو تفسیر ہے، یہ جو حصہ میں آدھے سے کم بیان کر سکا ہوں، اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ میں اگلا جو پروگرام ہوگا اس میں عرض کر دوں گا، لیکن آپ کی اس محفل کو مکمل کرنے کے لیے میں اپنی بات کو سم اپ کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جاننے اور حکمت والے۔
ہر کام میں حکمت ہے اور اللہ کریم جانتے ہیں کہ، اور اللہ کریم کے جاننے پر جب بات آئے گی تو ایک نقطہ عرض کر دوں کہ جب بات تقدیر کی آتی ہے نا، ایک تقدیر کا حصہ جو ہے یہ مبرم ہے، ایک تقدیر کا حصہ جو ہے وہ معلق ہے۔ جو معلق حصہ ہے اس کا انحصار میرے اور آپ کے کردار پر ہوتا ہے کہ جس طرح کا کردار اختیار کرو گے اس طرح کے نتائج آئیں گے۔ اچھائی کرو گے تو معلق تقدیر کی جو مسائل ہیں اللہ کریم آسانی فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا خیرات کر دو مصیبت ٹل جائے گی، حدیث شریف میں بھی بیان ہے۔ تو جب خیرات کر کے مصیبت ٹل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے مہربانی فرمائی ٹل گئی، تو اس کا مطلب ہے وہ جو تقدیر ہے وہ معلق تھی، وہ ہٹ بھی سکتی تھی۔ تو کئی حصے وہ ہیں جو آخر ہوتے ہیں، وہ ہٹ نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سے جب تعلق قائم ہو جائے تو بندہ دونوں پہلوؤں میں اس کا شکر گزار بھی رہتا ہے، اور پھر اس ساری بات کو میں تصوف پر لا کر آپ کے سامنے کردار تک لاتا ہوں اور اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں موضوع کو۔ ہمارا تعلق سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ سے ہے، جس کے شیخ حضرت امیر محمد اکرم مامان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور آپ کے بعد یہ ذمہ داری مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ بے شک لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ میں اپنے آپ کو روز محشر حساب میں محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں مخلوق ہے جو میری خدمت پر مامور ہے، ایسی نہیں۔ میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو مخلوق پوری گلوبلی پوری دنیا پر موجود ہے، اور الحمدللہ اس مرکز کے ساتھ جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذکر میں انقطاع نہیں آتا۔ اگر ایک جگہ پر وقت ذکر کا ختم ہوا تو اگلے حصے میں شروع ہو گیا، تو الحمدللہ گلوبلی ذکر کا تسلسل جو ہے وہ چلتا ہے، تو یہ ہر لمحے چلتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ بے شمار مخلوق میرے اس پر مقرر ہے، خدمت پر نہیں۔ مجھے یہ نظر آتا ہے اور یہ حق ہے ان سب کے ساتھ جو میں عرض کروں گا اس کی جو کمی بیشی ہوگی اللہ کے حضور قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ کھڑا ہو کر حساب دینا ہوگا۔ انتہائی نازک موضوع ہے۔ میں اللہ جل شانہ کے حاضر ناظر جان کر یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میری گفتگو روز محشر میری ہی کندھوں پر لکھی جانے والی کتاب کی صورت میں میرے سامنے ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں وہ شاہد ہے، وہ جانتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے حدیث شریف ہے کہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔ میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بے شمار ہماری تنظیمی سٹرکچر ہے، فلاحی بھی ہے، ایجوکیشنل بھی ہے، اور جو لٹریری اینگلز ہیں اس میں بھی ہے، لیکن مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جتنا ہو سکا ہم کر لیں گے، جو رہ گیا اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ میں آپ کے پاس جو حاضر ہوا ہوں وہ صدقے دل سے اس لیے حاضر ہوں، یہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے مومن کے لیے ہیں، ہر دین اسلام ہر اولاد آدم کے لیے ہے۔ جو دین اسلام میں داخل ہوا اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایسے ہی قیمتی ہے جیسے کوئی فرد اپنے لیے سمجھے۔ تو ہم میں سے سب کو اون کرنا ہے دین اسلام کو، اس کو اون کریں گے، اس کو سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس تفریق سے نکلیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا جھگڑتے تھے تو ایک دوسرے کے گریبان ہاتھوں میں تھے، آج ہمارا جھگڑا ایسا ہے کہ ہماری داڑیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دینی ترغیب کی بجائے دوزخ تقسیم کر رہے ہیں کہ فلاں بھی دوست کیا ہے، فلاں بھی گناہ گار ہے، فلاں بھی برا ہے، فلاں بھی برا ہے۔ آئیں اس تفریق سے نکلیں، دین کو اختیار کریں، اور تصوف وہ حصہ ہے جو اس سارے جاننے کے ساتھ ہمیں یقین کی کیفیت دے گا، جس کا معیار عملی زندگی ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا قرآن و سنت۔ کوئی تصوف ما فوق الفطرت قسم کی قوت کا نام نہیں ہے، بیماریوں کی دوری کا نام نہیں ہے، یہ بڑی عام سی چیز ہے۔ ہیرے اور جواہرات جہاں سے ملتے ہیں وہاں سے پتھر لینے چلے جاؤ، یہ اس کے مترادف بھی نہیں ہے۔ یہاں سے دربار رسالت سے اس تعلق کی ابتدا ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ سے بندگی کا وہ تعلق پیدا کر دیتا ہے جو متقی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب ہوتا ہے تو وہ مالک کل کائنات بندے کو محبوب ٹھہراتا ہے، اور اس کی شہادت قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے، ذکر اللہ سکھائی جاتی ہے،
اور جب اللہ اللہ سکھائی جاتی ہے تو یہ کیفی تعلق ہے جسے صدری علوم کہتے ہیں، اور اس کا تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر مبارک تک چلا جاتا ہے، اور اس کا حاصل میں نے عرض کیا کہ زندگی میں قرآن و سنت ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے، سیکھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اپنے حصے کا وہ خوبصورت کردار اس امت کے لیے ادا کریں۔ ہم بے شمار لوگ یہاں وطن عزیز پاکستان سے تشریف رکھتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اپنے کردار کا خوبصورت پہلو اپنی قوم کے لیے بھی اختیار کریں۔ ہم من حیث القوم ساری اس کوشش میں ہے کہ کوئی آئے گا اور بہتری کر جائے گا، نہیں، خرابی ہم کریں گے، برائی ہم کریں گے، کوئی آ کر ہمارے لیے بہتری کیا کر جائے گا۔ آئیں اللہ کے دین کو ہم مضبوطی سے تھامیں، آئیں ہم اللہ اللہ کی اس کیفیت کو اپنے دلوں میں سجائیں۔ ہمارے یہ معصوم بچے جنہیں ہم گودوں میں کھلاتے ہیں اور انہیں اتنا بڑا کر لیتے ہیں، جب وہ ہمارے جوتا ان کو پورا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کون ہیں اور میں کون؟ وہ کہتا ہے یہ فیصلے میرے ہیں، آپ اس میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اہل خانہ جن کے تحفظ میں ہم سرگرداں ہیں وہ کہتے ہیں اسے لے جاؤ، یہ میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ کیا ایسا دیکھتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ کیا بچوں کی جب رشتے کرتے ہیں اور ان رشتوں کے بعد جو مسائل ہمارے مزاجوں کے آتے ہیں، اس میں سے ہم سارا معاشرہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آئیں دین اسلام کو ہم اختیار کریں، ایک دوسرے کی بہتری کا سبب کریں، اور وہ نسخہ جو کیفیاتی قلبی میں پہلا سبق ہے وہ میں آپ سب کے سامنے عرض کر جاتا ہوں۔ میری بڑی خواہش ہوتی تھی، میری بڑی دردمانہ درخواست ہوا کرتی تھی ہر ایک کو کہ میں انہیں کسی طرح اپنے شیخ تک لے جاؤں۔ اس لیے نہیں ہوا کرتی تھی کہ مجھے وہاں کو عددی تعداد بڑھانا ہے، اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ مجھے وہاں کو آپ لوگوں سے چندہ لینا ہے، نہیں، اللہ شاہد ہے، نہ مخلوق کی کمی ہے، نہ ملنے والوں کی کمی ہے، نہ اللہ جل شانہ نے ضرورات زندگی میں کوئی کمی دی ہے۔ ایک لالچ ہوتا تھا، یہ اللہ اللہ سیکھ لے گا، روز معاشر میری بخشش کا سبب ہو جائے گا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کریم کو مخلوق اپنی اتنی پیاری ہے، آئیں ہم سب اللہ کی مخلوق کی بہتری کا سبب کریں۔ لیکن کب بہتری کر سکیں گے؟ جب ہم کچھ بہتری سیکھیں، سمجھیں اور اختیار کریں گے۔ تو جو پہلا سبق ہے وہ میں لطیفہ قلب آپ کو سکھاتا بھی ہوں، 1 منٹ کے لیے کرا کر بھی جاؤں گا، آپ اسے اختیار کیجئے گا۔ کسی بحث، کسی جھگڑے میں نہیں ضرورت پڑنے کی۔ نہ میں کہتا ہوں تبلیغ کر رہے ہو، نہ میں کہتا ہوں مدرس ہو، نہ میں کہتا ہوں کس بزرگ کے مان رہے ہو، کس بزرگ کو نہیں مان۔ نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میں جانتا ہوں کہ یہ نسخہ شفا دینے والا ہے۔ اس میں نام اللہ کا ہے اور تعلق دربار رسالت سے جا منسلک ہوتا ہے۔ اس میں کوئی رتی برابر مجھے شک نہیں ہے کہ اس کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ ہاں، اختیار کرنے والے پر انہیں سارا اختیار کرے۔ تو طریقہ عرض کر جاتا ہوں اور اس کی بہتری کی نشانی بھی دے جاتا ہوں۔ سلاسل میں طریقہ ذکر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ یہ جو طریقے ہوتے ہیں یہ مینز کے طور پر ہوتے ہیں، یہ ذکر نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ کا نام ہے، جو اللہ اللہ کرائی جاتی ہے، ذکر وہ ہے۔ باقی طریقے پر ہم پھنس جاتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہو، ویسا کیوں کر رہے ہو، یہ مینز کے طور پر ہیں، یہ ذریعے ہیں۔ ذکر وہ ہے جو اللہ کا نام ہے۔ اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ میں جو طریقہ ذکر ہے اسے ذکر خفی کہتے ہیں۔ آنکھیں بند، منہ بند، پوری توجہ دل کی طرف کرتے ہوئے قبلہ رخ بیٹھا جاتا ہے۔ کچھ تسبیحات ہیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ ان کی ادائیگی کے بعد خیال سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، آواز سے نہیں، خیال سے۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ سانس اندر آئے تو خیال کریں لفظ اللہ، سانس کے ساتھ دل کے اندر اترتا گیا اور دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ سانس خارج کریں تو لفظ اللہ باہر آئے اور دل پر باہر سے ضرب کرے۔ یہ اس کا طریقہ۔ یہ آپ جو احباب نئے تشریف رکھتے ہیں یا جو میری بات کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں یا پہلی دفعہ اس طریقے کو دیکھ رہے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے، صدقے دل سے اپنے اللہ سے تعلق اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قلبی تعلق ہے اس کی نیت اختیار کر کے اسے بے شک 5 سے 7 منٹ 10 منٹ وقت کو مقرر کر لیجئے، اسے اختیار کیجئے گا۔ قرآن و حدیث میں خوبصورت اوقات تہجد اور مغرب کے ہیں، آپ بھلے کوئی وقت لے لیں، 5 سے 7 منٹ سے اختیار کیجئے۔ ودن اے ویک اگر آپ کو اپنے اندر تبدیلی محسوس ہو، اور تبدیلی بھی بتاتا ہوں کیا محسوس ہوگا، 2 چیزیں محسوس ہوں۔ ایک چیز محسوس ہوگی، جو غلطی کی ہے اس پر شرمندگی محسوس ہوگی،
قرب الہی کی کیفیت جب محسوس ہوگی نا کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، تو جو کچھ گزرا ہے یا جو کچھ ہے یہ سارا تو اللہ کے روبرو ہے نا. تو پہلے جو کیفیت نصیب ہوگی وہ یہ نصیب ہوگی جو کیا بار لا غلط مجھے معاف فرما دے. جو آنے والے معاملات ہیں اس میں آپ اپنے معمولات کو دیکھنا شروع کر دیں گے کہ جہاں غلطی ہے اسے دور کرنا شروع کر دیں گے. اور دوسرا حصہ اگر آپ پرکھنا چاہتے ہیں، میری بات کو جج کرنا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا یہ میری بات نہیں ہے. میں نے اللہ اور اس کے حبیب کی باتیں عرض کی ہیں. ہاں مجھ سے کوئی نادانستہ بیان میں کسی لفظ کی ادائیگی میں غلطی ہوگی تو اس کا میں قصوروار، اللہ مجھے اس کی معافی دے. اور جب آپ اسے اختیار کریں گے تو اس کو دیکھنا ہے نا تو قرآن و سنت نکال لینا. جہاں کھڑے ہو، میں نہیں کہتا کہ سارے برے ہیں، میں کہتا ہوں سارے اچھے ہیں، لیکن اچھائی کے بھی جس معیار پر کھڑے ہو اس سے تمہاری سوچ اور عمل میں اچھائی بہتر آنا شروع ہو جائے گی. اگر 10 نیکیاں کرتے تھے تو 11 یا 12 ہونا شروع ہو جائیں گی، بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اللہ نہ کرے اگر غلطی تھی، 10 غلطیاں تھیں، اسے اختیار کرنا 10 نہیں رہیں گی، 9 ہو جائیں گی. تواتر رکھنا، متواتر کرنا 9 سے 8 ہو جائیں گی، 7 ہو جائیں گی. جہاں کھڑے ہو قرآن و سنت کے تحت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو پھر تو زیادہ سوچنے کی بات کوئی نہیں. یہ ہر چیز بھی موجود ہے، اپنا آپ بھی موجود ہے. ضرورت اس عمر کی ہے اللہ کریم ہمیں یہ حق اور دین کی طرف جو پلٹنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں کہ آپ تمام اب آپ تشریف لائے، اپنے وقت اپنی مصروفیات سے یہ وقت نکال کر لائے. اللہ کریم آپ کا آنا قبول فرمائے. میں دعا گو ہوں تمام انتظامیہ کے لیے جنہوں نے انتظام کیا، اللہ ان کی یہ محنت قبول فرمائے. اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کا بخیر و عافیت اپنی اپنی منزل تک پہنچنا جو ہے وہ نصیب فرمائے. 1 منٹ کے لیے میرے ساتھ یہ ذکر کر لیں، پھر دعا کر لیں گے. پھر میں یہیں بیٹھا ہوں، کچھ سمجھنا چاہیں، کچھ سوال کرنا چاہیں، آپ اپنے کھانے کے دوران بھی بات کر سکتے ہیں. تو جتنا وقت میں یہاں ہوں میں حاضر و خدمت ہوں. خواتین کے لیے ان کا تھا کوئی نقش کے، تو میں نے وہ سسٹر کے لیے لکھ دی ہیں، وہ میں انہیں دے دوں گا، وہ آپ دے دیجئے گا. کوئی بات ہوگی تو میں وہ بھی سن لوں گا ان کی بھی. تو جو تسبیح میں پڑھوں یہ میرے ساتھ پڑھ کے ایک چند لمحے کے لیے لطیفہ قلب کر لیجئے گا، آپ کو توجہ مل جائے گی. آنکھیں بند فرمائیں، پوری توجہ دل پر لے جائیں. میرے ساتھ دل میں یہ کلام پڑھتے ہیں، پھر اللہ کے نام کا ذکر کیجئے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ 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 اللہ. چلے قلب پہلا لطیفہ، پوری توجہ دل پر لے جائیں. آنکھیں بند فرمائیں، منہ بند فرمائیں. سانس اندر آئے تو خیال کے ساتھ لفظ اللہ سانس کے ساتھ بالکل جڑتا ہوا اندر دل میں اترتا جائے. سانس خارج فرمائیں تو لفظ ہو باہر آئے اور دل پر آ کر چوٹ کرے. یہ سانس کو ساتھ لیں اور خیال سے اللہ ہو کی تسبیح کریں. اللہ اللہ دعا کر رہے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا. بار اللہ ہم کمزور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں ہمارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ دار دنیا مشکل ایسے سہل فرما دے. یا اللہ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے. ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے جن گھروں میں تنگیاں انہیں فراوانی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے بچوں کو سنبھال لے.
یا اللہ ہمارے اندر بے شمار تفریق آ گئی ہے امت مسلمہ سے، ہمیں آپس کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں خوبصورت کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ممالک میں بھی اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا سے گزر چکے ہیں انہیں معاف فرما دے، انہیں بخش دے۔ یا اللہ یہ حق ہے، اس زندگی سے روانی ہے، بہرحال وقت رخصت اس دار دنیا سے جو لمحہ موت کا ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما، بحالت ایمان فرمانا، بار الہ ہمارے لیے قبر کی سختیوں میں ہمیں محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہمیں وہ کردار عطا فرما جو ہماری حیات برزخ کو سہل فرمائے۔ یا اللہ ہم پر وہاں اپنا رحم رکھنا، ہمیں وہاں محفوظ رکھنا۔ یا اللہ روز محشر ہمیں شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر اللہ میں رحم فرما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ الہی بحرمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصیر رحمۃ اللہ، طاہر رحمۃ اللہ، بغدادی رحمۃ اللہ، عباد اللہ رحمۃ سلطان العارفین خواجہ عبداللہ، الہی بحرمت کلزم فرید حضرت مولانا، الہی بحرمت قاسم فرید حضرت محمد اکرم رحمۃ اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ